شروع اللہ پاک کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور آپ کو اس ناچیز محمد حسن کا سلام۔ حسن کی دنیا میں خوش آمدید جی آئینو۔ دوستو، کچھ عرصہ سے کچھ دنوں سے میری طبیعت ناساز تھی، جس کی وجہ سے میں کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا، جبکہ انہی دنوں میں کچھ ایسے کام، ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جن کی تکلیف اذیت اس قدر زیادہ ہے کہ روح جو ہے نا وہ اندر سے ایسے کہ جیسے کسی نے اس کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ ہمارا نظام عدل، ہمارا قانون گونگا، بہرا، لنگڑا، پولیو زدہ قانون، یہ قانون کچھ مافیاؤں کی باندی ہے۔ 21 اکتوبر کو ایک سزا یافتہ مجرم جو چند دن کی ضمانت کے لیے اپنا چیک اپ کروانے کے لیے گیا تھا، اور وہ 4 سال کا اشتہاری مفرور ملزم قرار دیا جا چکا تھا، وہ جب پاکستان میں آتا ہے تو یہ قانون، یہ عالیہ عظمیٰ اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کی ادھر حاضری لگائی جاتی ہے۔ اور ایک وہ لیڈر جس نے ہمیشہ اسلام کی بات کی، پاکستان کی بات کی، اپنے قوم کی بات کی، جس نے شان رسول کا مقدمہ لڑا، وہ جب عدالت میں جاتا ہے تو اس کو کیسے اریسٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کچھ وہاں ہوتا ہے۔ یہ قانون نہیں ہے، یہ ان مافیاؤں کی باندی ہے۔ قانون نے ترازو چھوڑ کر ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں اور پیروں میں انہوں نے گھنگرو باندھ لیے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ٹھمکا لگا، وہ ٹھمکا لگاتی ہے۔ جیسے تماش بین کرتے ہیں، وہ پیسہ پھینکتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، تماش بین پیسہ پھینکتا ہے، گھوم جا وہ گھوم جاتی ہے، جھوم جا وہ جھوم جاتی ہے۔ بالکل ایسا ادھر ہو رہا ہے، یہ پیسہ پھینک رہے ہیں، سکہ اچھال رہے ہیں، اور جو قانون ہے وہ اس باندی کی طرح جو ہے وہ ان کے ردھم پہ جو یہ کہتے ہیں اس تال پہ ناچتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے ہماری اوقات، یہ ہے ہمارا بوسیدہ قانون۔ میاں صاحب فرماتے تھے کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں۔ میاں صاحب اصل میں آپ ہی 9 مئی والے ہیں، آپ ہی اس کے پیچھے تھے۔ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن پر نہتے معصوم لوگوں پر گولیاں برسائیں، مظلوم بچوں کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ آپ نے حاملہ عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کے حساس ادارے ممبئی حملوں میں ملوث تھے۔ آپ وہ ہیں جو انڈیا میں بیٹھ کر یہ بیان داغ رہے ہیں کہ واجپئی کی پیٹھ میں چھرا پاکستانی فوج نے گھونپا۔ آپ وہ ہیں جس نے ایک سابقہ جرنیل کا جو جہاز تھا اس کو ہائی جیک کروانے کی کوشش کی۔ آپ وہ ہیں جس کے پاناما لیکس ہمارے سامنے ہیں، کتری خط، ڈون لیکس، اور نہ جانے کیا کچھ۔ آپ وہ ہیں جو آج پاکستان کا مستقبل سنوارنے کے لیے آپ کے بقول یہاں آئے ہیں، جو اپنی بیوی اور ماں کی لاش کو پارسل کر سکتا ہے، وہ ہمارے حقوق کے لیے کیا خاک لڑے گا؟ وہ ماں جس نے اسے جنم دیا، وہ ماں جس کے قدموں کے تلے جنت ہے، وہ ماں جس کی طرف ایک دفعہ مسکرا کر دیکھ لو تو آپ کو حج کا ثواب ملتا ہے، وہ بیوی جس نے تمہیں اپنا مزاجی خدا مانا۔ کیسے میاں صاحب تم نے ان کی لاشوں کو پارسل کیا اس ڈر سے کہ کہیں تمہیں اریسٹ نہ کر لیا جائے، جبکہ تم تب بھی اشتہاری تھے، مجرم تھے قوم کے۔ آج کس منہ سے آؤ اگر ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاؤ گے؟ کس منہ سے؟ ہم بریانی کی پلیٹ پہ بکنے والے، ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ کل کو جب ہمارے بچوں کو پتا چلے گا نا کہ ہم نے ان کرپٹ چوروں کا ساتھ دیا ہے، تب ہمارے لیے صحیح شرم اور غیرت کا مقام ہوگا۔ خلیل الرحمان قمر صاحب نے اس تعفن زدہ نظام عدل و انصاف کی اپنے الفاظ میں اتنی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
قاضی نے روز محشر سے ڈرنا تو ہے نہیں، قاضی نے روز حشر سے ڈرنا تو ہے نہیں، کیونکہ نواز شریف نے مرنا تو ہے نہیں۔ تالا عدالتوں کو لگا دیجئے حضور، تالا عدالتوں کو لگا دیجئے حضور، کیونکہ اب عدل نے یہاں سے گزرنا تو ہے نہیں۔ جس میں قدم قدم پہ ہو سودا ضمیر کا، جس میں قدم قدم پہ ہو سودا ضمیر کا، اس دیس کا نصیب سنورنا تو ہے نہیں۔ بندوق رکھ کر جسم سے وردی اتار دیں، بندوق رکھ کر جسم سے وردی اتار دیں، کیونکہ اب دشمنوں سے آپ نے لڑنا تو ہے نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہاتھوں میں چوڑیاں اور پیروں میں گھنگرو باندھ لیجئے، ہاتھوں میں چوڑیاں اور پیروں میں گھنگرو باندھ لیجئے، کیونکہ غیرت کا لباس ہم نے کبھی پہننا نہیں۔ آپ نے دیکھا جب وہ سپیچ کر رہے تھے تو مریم نواز صاحبہ ان کے پاس آئی تھی اور انہوں نے ان کو فلسطین کا جھنڈا تھمایا تھا اپنے باپ کو، اور کہا تھا کہ ان کے سفیر نے کہا کہ یہ جھنڈا ہلا دیں، اور تب بھی میاں صاحب کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ کیسے بدل گئے تھے، ڈگمگا گئے تھے وہ۔ یہ تو کافر لوگ ہیں، یہ تو منہ پہ بس رام رام ہے۔ ہم لوگ جس ڈگر پہ چل چکے ہیں، یہ ملٹیپل، اس میں وہ ایک اور بھی میں شیئر کروں گا جو آج کل ایک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے لیزا سحر کا، کہ ان کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ لیک ہو چکی ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز آئی ہیں وہ لیک ہوئی ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوشل میڈیا پہ سٹیٹس لگائے ہوئے ہیں کہ جس کو وہ ویڈیو چاہیے کم ان باکس، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز ایسی آئی ہیں۔ ہم لوگ اس قدر گر چکے ہیں، اس قدر ہم گھٹیا گلیز ہماری سوچ ہو چکی ہے۔ آج اگر ہمیں کسی کے ایپ کا پتہ چلتا ہے، اگر آج ہم کسی کے ایپ پر پردہ ڈالیں گے تو کل کو روز محشر روز حشر ہمارا رب ہمارے ایبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ لیکن نہیں، شیطان ہم میں رچا بسا ہوا ہے، ہم اصلی شیطان کے پیروکار ہیں۔ اس سے پہلے بھی بڑے واقعات ایسے ہوئے ہیں، تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کی ماں بیٹیوں کی جو عزتیں ہیں ان کو اچھالیں گے۔ یہ ہماری بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ اپنی لمٹ کو، اپنی حدود کو کراس کرتے ہیں تو پھر ایسے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک تو آپ اپنے والدین سے وفا نہیں کر رہی ہوتی، دوسرا اپنے رب سے وفا نہیں کر رہی ہوتی۔ جب آپ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کریں گے، اپنے رب سے وفا نہیں کریں گے، آپ اس ایک دائرہ سے باہر نکل جاؤ گے۔ جب آپ ایک دائرہ کار سے، قدرت کا نظام ہے، جب آپ ایک لمٹ سے باہر نکل جاتے ہو، ایک سرکل سے باہر نکل جاتے ہو، تب آپ کی تباہی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ تباہی ان بچیوں پہ ہی نہیں لاگو ہوتی، وہ تباہی ہم پہ بھی لاگو ہوتے ہیں، مردوں پہ، ہم لڑکوں پہ بھی۔ اگر آج اس نے غلطی کر لی ہے، ہو گیا ہے وہ ایک چیز، جس نے وہ ویڈیو شیئر کی، اس کی ماں بہن بیٹی کی بھی ویڈیو شیئر ہو سکتی ہے، ہماری ویڈیوز بھی شیئر ہو چکی ہیں۔ ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہم کوئی پارسا نہیں ہیں۔ ہم بھی رات کے روتے جگہوں میں ہم بھی بہت سے اس طرح کے کانٹ کرتے ہیں، بہت سے اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے رب نے ہمارے پردوں پہ اب ڈالا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، کوئی ابابیل نہیں آئے گا، کوئی منوسلوا نہیں آئے گا، کوئی غیبی مدد تب تک نہیں آئے گی جب تک ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے۔ جس روز ہمیں حلال و حرام کا پتہ چل گیا، تب ہمارے اندر کی جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے گی، سکون ہمیں خود بخود مل جائے گا۔ آج ہم در در پہ پھرتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس، نیند کی گولیاں پھانکتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ حلال حرام کی تمیز کریں، ٹھیک ہے، حقوق العباد پہ پورا اتریں، جوڑ توڑ سے بچیں، اور اپنے اندر جھانکیں۔ یہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے حسن کی دنیا، مجھے دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔